میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، 24واں پارہ ہے سورۃ حامیم سجدہ کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جس نے اچھے عمل کیے اور اس نے یہ کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، اللہ کا تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں۔ گزشتہ جمعہ اذان کے متعلق ہی کچھ گزارشات میں نے اللہ کی توفیق سے عرض کی تھی، اسی کا بقیہ حصہ اللہ کی توفیق سے کچھ عرض کروں گا۔ اذان محض چند کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ یہ زمین و آسمان کے خالق اور مالک کی طرف سے ایک بڑی مقدس اور پاکیزہ آواز ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے اور روحوں کو تازگی بخشتی ہے۔ اور یہ کوئی عام آواز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بڑائی کی، اس کی کبریائی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کا یہ اعلان ہے۔ ذرا آپ سوچیں کہ جب ہم اپنی دنیا کی ضروریات میں، کاموں میں، اعمال میں مصروف ہوتے ہیں، دکاندار ہے اپنی دکان پہ مصروف ہے، گاہک دکان پر کھڑے ہیں، پیسے لے رہا ہے، گن گن کر رکھ رہا ہے، کوئی افیسر ہے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، دستخط کرانے والے دستخط کرا رہے ہیں، سلام کرنے والے آ رہے ہیں، قطار لگی ہوئی ہے۔ ہر بندہ اپنی دنیا میں گم اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، تو یکدم فضا میں ایک آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ آواز کیا کہہ رہی ہے؟ یا تاج والے، یا تخت والے، جاہ والے، جلال والے، کمال والے، مال والے، تو بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ رب کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہے، بلکہ صرف اعلان نہیں، بلکہ انسان کے وجود کو، دل کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ دنیا کی کامیابی، دنیا کی چمک دمک، مال دولت، تاج تخت، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی صرف مالک کے دربار میں سجدہ ریز ہونے میں ہے۔ اور دنیا میں ہر بندہ اپنی آواز لگاتا ہے۔ کپڑے کی دکان ہے تو وہ اپنی آواز لگاتا ہے، آج کل سیل لگی ہوئی ہے جناب، 1500 کا سوٹ مل رہا ہے، آواز لگا رہا ہے۔ کلفی بیچنے والا کلفی کی آواز لگا رہا ہے، شربت بیچنے والا وہ شربت کی آواز لگا رہا ہے، چاٹ بیچنے والا وہ چاٹ کی آواز لگا رہا ہے کہ میرا چاٹ بہترین ہے۔ مگر ایک آواز لگانے والا وہ ہے کہ جس کی آواز سب سے اعلیٰ آواز ہے، اور وہ ہے مؤذن، کہ اس کی آواز سے بہتر اور اعلیٰ آواز کسی کی نہیں ہے، جس کو اللہ فرماتا ہے کہ جو میری طرف بلاتا ہے اس سے بہتر آواز، اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہے۔
اور مؤذن کیسا بہترین انسان ہے. یہ کوئی معمولی درجہ نہیں اذان دینا، یا معمولی عمل اور کام نہیں اذان دینا، کہ ہر کوئی بندہ اپنی طرف بلاتا ہے، اپنے مال تجارت کی طرف بلاتا ہے. لیکن مؤذن واحد وہ بندہ ہے جو نہ مال کی طرف، جو نہ تاج کی طرف، جو نہ حکومت کی طرف، وہ بلاتا ہے کہ رب السماوات والارض کی طرف، آسمان و زمین کے رب کی طرف بلا رہا ہے. اس کی دعوت معمولی دعوت نہیں ہے، اس کی آواز معمولی آواز نہیں ہے. پہلی آواز ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کی آواز ہے. اور پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، موبائل میں لائٹ جلا کے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ. نہ اس نے تاج کے لیے بلایا، نہ دنیا کے لیے بلایا، نہ حکومت کے لیے بلایا. اس نے بلایا ہے تو اللہ کی طرف بلایا ہے، اس نے بلایا ہے تو کامیابی کی طرف بلایا ہے. اے اللہ، مؤذن بلاتا ہے کامیابی کی طرف، تو ذرا تو ہی بتا کامیاب ہے کون ہے؟ یہاں تو جس آدمی سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ تو یہی کہے گا کہ میں کامیاب ہوں. جس کی دکان چل رہی ہے وہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں، جس کی فیکٹری چل رہی ہے وہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں. مگر اللہ تیری نظر میں کامیاب کون ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب اپنے ہی پاک کلام میں 18ویں پارے میں شروع میں دے دیا. فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. یا اللہ، یا تو ہر کوئی بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، جو پورے سال میں مسجد میں نہیں آیا وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، جس نے کبھی عید بھی نہیں پڑھی وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں. اللہ مومن کون ہے؟ جس کو تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کر رہا ہے. اللہ فرماتے الذین فی صلاتہم خاشعون. فرمایا مومن وہ ہے جو اپنا سبھی کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر، گاہک چھوڑ کر، اپنا تاج تخت چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. فرمایا یہی مومن ہے جس کو میں رب دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں کامرانیاں عطا کرتا ہوں. ایمان والو، مؤذن تو اپنا حق ادا کرتا ہے، آواز لگا دیتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. مگر ہم دیکھتے ہیں دکان تو آباد ہوتی ہے، مسجد آباد نہیں ہوتی. بازار تو آباد ہے، مسجد آباد نہیں ہے. کاروبار تو آباد ہے، مسجد آباد نہیں ہے. پارک آباد ہے، مسجد تو آباد نہیں ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. فرمایا قد افلح المؤمنون. اللہ
تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی چاہتا ہے تو میرے مؤذن کی آواز پر لبیک کہا کر میرے دربار میں آ جا، سربت سجود ہو جا، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں عطا کر دوں گا، اس کے علاوہ کامیابی کوئی نہیں ہو۔ جھلیا ایویں مار نہ جھل، او دے فضل تے کرم تے گل مک دی، او جھلیا ایویں مار نہ جھل، او دے فضل کرم تے گل مک دی، کی اسیاں کی ساڈے عمل، او دے فضل و کرم تے گل مک دی، او جنوں چاہے ڈوب دے، او جنوں چاہے ڈوب دے، او جنوں چاہے تار دے، او ہوئی تیرے رخ میں لاوے پھل، او دے کرم و فضل تے گل مک دی۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، کیوں در در تکے کھا بنائے، کیوں در در تکے کھا بنائے، کیوں اے وقت وجاں بنائے، او دے دوارے چل او دا بوا مل، او دے دوارے چل او دا بوا مل، او دے فضل و کرم تے گل مک دی، او جلیا ایویں مار نہ جل، او دے کرم و فضل تے گل مک دی، تیری اکھی وچ ہنیرا ہے تو او دا بن او تیرا ہے، تیری اکھی وچ ہنیرا ہے تو او دا بن او تیرا ہے، تو سجنا من گیلانی دی گل، او دے فضل و کرم تے گل مک دی، او جلیا ایویں مار نہ جل، او دے فضل و کرم تے گل مک دی۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین کی، یہ سمجھایا کہ اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسے کوئی فضول نہ سمجھو بلکہ اسے اللہ کی رضا کے لیے ادا کرو گے، اللہ تمہیں کبھی بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں رکھے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اس کی آواز جن سنے، انسان سنے، کائنات کی کوئی بھی چیز اس کی اذان کی آواز کو سنتی ہے، الا شہید لہو یوم القیامہ، یہ ساری چیزیں قیامت والے دن اذان دینے والے کی گواہی دے گی۔
کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز کوئی نہ کوئی اپنے حصے کے مطابق اللہ کی معرفت اور پہچان رکھتی ہے، ہر چیز اپنے درجے میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ پہاڑ ہیں ہم نہیں سمجھتے مگر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، چاند سورج ستارے ہم نہیں سمجھتے مگر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیحوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اذان دینے والا کوئی معمولی نہیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کی طرف انسانیت کو دعوت دے رہا ہے، تو اللہ جل شانہ قیامت والے دن اس ساری کائنات کی چیزوں کو اس کے حق میں گواہ بنا دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو پھر بھاگنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ روحا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ مدینے سے روحا کا مقام 36 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی اتنی دور شیطان چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر سن لیجئے شیطان بھاگتا ہے تو مطلب ہے کہ ہمیں تو مسجد میں آ جانا چاہیے، شیطان بھاگ گیا ہے اور یہ پتہ نہیں شیطان بھاگ کے ہمارے پاس ہی آ جاتا ہے کہ تو نے جانا کوئی نہیں، میں جو تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اتنی دور چلا جاتا ہے، 36 میل کے فاصلے پر شیطان چلا جاتا ہے۔ دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنا مقابلہ برابری پسند نہیں ہے، جس طریقے سے اندھیرا ہے اس کو روشنی پسند نہیں آتی، سردی ہے اس کو آگ پسند نہیں، اسی طرح شیطان ہے اس کو اذان پسند نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اذانیں ختم ہوتی ہیں تو شیطان آ جاتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے۔ فرمایا جب تم تکبیر کہتے ہو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب تمہاری تکبیر ختم ہوتی ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے وسوسے دینے کے لیے۔ آج اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، آج کل تو شیطان کی دوڑ ہی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ سپیکر کی آواز ہی بڑی دور تک جاتی ہے۔ ایک گاؤں میں آواز آئی تو دوسری شروع، دوسری کی تیسری، چوتھی، پانچویں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، شیطان بھاگتا ہی رہتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا یہ پتہ نہیں بھاگ کر ہمارے پاس آتا ہے یا کہیں اور چلے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، اے میری امت 3 آدمی ایسے ہیں جو قیامت والے دن مشک و کستوری کے بڑی بڑے ان چٹانوں پر، ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی وہ غلام ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ امام ہے جو اس حال میں نماز پڑھاتا ہے کہ لوگ اس پر راضی ہوں۔ آج کل تے امام وہ مچارا وہ مظلوم ہے جس سے کوئی راضی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پھر کوئی امام بھی ایسا نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ امام مشک کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھے گا جس پر مقتدی راضی ہوں گے، تو یہاں کون سا مقتدی ہے جو امام پر راضی ہے؟ امام بہت وہ مجرم ہے کہ جس کے اوپر کوئی راضی نہیں ہو سکتا۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عورت کا ایک خصم ہوتا ہے، امام کا پورا محلہ خصم ہوتا ہے، پورا محلہ۔ کوئی ادھر بابا آ گیا، قاری صاحب صاف سدھی کیوں نہیں کی، قاری صاحب ٹوٹی کیوں، پانی کیوں بگن دیا، لیٹرین نہیں گندی ہے، یہ قاری کا ٹھیکہ تو ٹوٹی سدھی کرے، تو ہی کہا واسطے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ وہ یہ مراد وہ امام ہے کہ جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ لوگ خام خواہ ناراض ہوتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، اس کے اندر غلطی ہے پھر ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کا مستحق نہیں ہے، اس درجے کا، اس مقام کا۔
لیکن اس میں غلطی کوئی نہیں ہے، اور لوگ خام خواہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے رہیں، وہ مقام نبی کریم علیہ السلام نے اس کو عطا کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا، وہ بھی مشک و کستوری کے ٹیلے پر، وہ امام بھی جس کے اوپر اس کے مقتدی راضی، وہ بھی مشک و کستوری کے ٹیلے پر، فرمایا وہ مؤذن بھی مشک و کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھا ہوگا جو 5 وقت لوگوں کو اذان دے کر اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو 7 سال تک صرف اللہ کی رضا کے لیے اذان دے گا، اللہ پاک اسے جہنم سے برات لکھ دے گا، نجات لکھ دے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مؤذن مر گیا اور جو تلبیہ پڑھنے والا یعنی احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک کی صدا آواز نکلی اور فوت ہو گیا، فرمایا قیامت والے دن یہ جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو مؤذن اذان دیتا ہوا اٹھے گا اور تلبیہ پڑھنے والا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اشہد لا الہ الا اللہ کہے تم بھی اشہد لا الہ الا اللہ کہو، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی یہی کہو، جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جب مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب لا الہ الا اللہ کہے تم بھی لا الہ الا اللہ کہو، من قلبہ دخل الجنہ، جو دل سے یہ ادا کرے گا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پیچھے بھی کہ اذان میں پہلے اللہ اکبر ہے، اللہ کی گواہی ہے، حضور کی رسالت کی گواہی ہے، لیکن جہاں حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ یہاں جواب بدل دیا اللہ نے۔ جواب کیوں بدلا؟ جواب اس لیے بدلا ہے کہ اللہ کی گواہی تو انسان دے لیتا ہے، زبان سے ادا کرنی، حضور کی رسالت کی گواہی زبان سے، جب عمل کی بات ہوتی ہے نا تو پھر بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت کہا گیا کہ آپ نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ کیوں؟ لا حول کوئی ایسی چیز پھیرنے والی ہٹانے والی نہیں ہے برائی سے، غلطی سے، کوتاہی سے، ولا قوت اور کوئی طاقت بھلائی کی، خیر کی، نماز کی، عبادت کی توفیق دینے والی نہیں ہے الا باللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اذان تو میں نے سن لی ہے لیکن مصلی تک پہنچانے کی طاقت صرف تیرے پاس ہے، میں نہیں جا سکتا۔ یہ تو ہوتا ہی ہے نا، گھر مسجد کے سامنے ہوتا ہے تو نماز پڑھنے نہیں آتا، اللہ لا حول ولا قوت، طاقت تیرے پاس ہے، پہنچانے والا تو ہے، میں نے اپنی زبان سے ادا کر دیا ہے، اب توفیق دینے والی تیری ذات ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو اس یقین کے ساتھ اپنے دل کی گہرائی سے یہ ادا کرے گا، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام مسلم نے مسلم شریف میں یہ روایت نقل کی ہے، داخل الجنہ، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مؤذن کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ جملے ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔
حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جب اذان سن لے اور اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب ھذہ دعوت التامہ، جو دعا پڑھتے ہیں، اور اس میں 3 دعائیں ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے، حضور نے فرمایا وہ میرے لیے کرا کرو، ایک وسیلے کی اور ایک فضیلت کی، وَبَعْثُ مقام محمود اور مقام محمود کی۔ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اور یہ دعا میں یہ 3 دعائیں جو میرے حق میں کرے گا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی کہ میں ضرور اس کی سفارش کروں۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بھی دے دی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے، یہ فضیلت ہے۔ اور وسیلے کا مقام یہ جنت میں ایک مقام ہے، مقام محمود بھی جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ نے حضور سے وعدہ فرما دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں تم میرے لیے دعا کرو، امت کو کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دعا کرو گے تو اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا، تم دعا کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں میری سفارش تمہیں نصیب کرے گا۔ تو اس لیے امت کو کہا گیا کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اذان اتنی عظمت والی چیز ہے، اتنی برکت والی چیز ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ ابن بطوطہ ایک سیاح گزرا ہے، مراکش کا رہنے والا تھا، اس نے آدھی دنیا کا سفر کیا، ہندوستان تک گیا، چین گیا، روس گیا، یہ سارے ملک دیکھے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ قافلہ مسلمانوں نے جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا وہ تجارت کے ذریعے کیا تھا اس دور میں، کہ تاجر بن کے جاتے تھے کیونکہ کافر ملک ہوتے تھے، تاجروں کے بیس میں گئے، پھر اپنی امانت داری، ان کی سیرت، وہ جو دین اسلام پورا اندر داخل ہوا ہوتا تھا، ہمارے جیسے تاجر تو نہیں تھا نا، وہ پورا اندر داخل ہوتا تھا اسلام، تو لوگ ان کے لین دین کو، تجارت کو، رہن سہنے کو، بولنے چال کو یہ دیکھتے تھے، متاثر ہوتے تھے۔ تو تاجروں کا ایک اسی طرح جہاز سمندر میں غرق ہو گیا اور ایک تاجر بچا، اور وہ بیچارہ ایک تختے پر بہتا بوتا ایک کنارے پہ لگا، تو سامنے ایک بستی تھی، پورا ملک کا بہت بڑا۔ اس بستی میں پہنچا، لوگوں نے پوچھا، اس نے حال بتایا، ایک گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے مطلب کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، جو بھی تھا کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو، تم ہمارے مہمان ہو، جتنے سال مرضی رہو، رہنے لگ گیا۔ سال کا آخر تھا کہ وہ گھر والے رو رہے تھے سارے، بیوی بھی، بچے بھی۔ پوچھا کہ کیوں بھائی؟ کہنے لگے ہر سال ہمارے یہاں ایک بلا آتی ہے، اور وہ مندر ہے، وہاں ہم اپنی بچی کو جو کنواری ہوتی ہے اس کو سجا کر اس مندر میں چھوڑ آتے ہیں، وہ بلا اس کو کھا لیتی ہے اور پورے سال تک مصیبت ٹل جاتی ہے۔ تو آج ہماری باری ہے، یعنی ہماری بچی کی باری، جس گھر میں وہ رہ رہا تھا۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، جب وہ رات آئے گی نا تو مجھے لڑکیوں والا لباس پہنا کے بھیج دینا۔ انہوں نے کہا نہیں، بھیجو تو صحیح، دیکھا جائے گا۔ لوگوں کو نہیں پتا چلا، اس نے لڑکیوں والا لباس پہنا، اسی طرح جو پردے شردہ تھا وہ کیا، اور وہ مندر میں چھوڑا ہے جو سمندر کے کنارے میں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی، میں نے وضو کیا ہوا تھا، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، رات ہوئی تو سمندر سے ایک بلا جو ہے نا وہ نکلی، بڑا عجیب کو ڈرونی جی شہر تھی۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ بلا مندر کے قریب آنی شروع ہوئی تو میں نے اذان دینی شروع کر دی۔ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو وہ بلا پھر سمندر میں واپس چلے گئے۔ لوگ صبح میری لاش اٹھانے کے لیے، جو بچہ کچا تھا اٹھانے کے لیے آئے، دیکھا تو میں صحیح سلامت نماز پڑھ رہا تھا، بڑے حیران ہوئے۔ اگلا بادشاہ تک بات پہنچ گئی، انہوں نے کہا نہیں یہ اتفاقی بات ہے، اگلے سال دیکھیں۔ اگلا سال ہوا تو پھر میں اسی طرح لباس پہن کر پھر گیا، وہ بلا نکلی، میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب اذان پہنچی پھر وہ بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اگلا سال پھر دیکھو۔ تیسرا سال آ گیا، پھر
پھر میں اسی طرح اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچا، وہ بلا بھاگ گئی۔ بادشاہ نے کہا نہیں، چوتھا سال پھر دیکھ لو، ایک موقع۔ چوتھے سال کہتا کوئی بلا نہیں آئی۔ وہ اس ایک اذان دینے سے پورا ملک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، ایک اذان کی۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، دہلی میں ایک عورت کا آخری وقت ہے اور وہ کچھ بول رہی ہے، بڑبڑا رہی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے ایک عالم کو بلایا، عالم صاحب آگے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کان لگائے تو دیکھا کہ عورت قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ پڑھ رہی ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ یہ آیت پڑھ رہی ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے آخری وقت میں مومن آدمی کو کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ لفظ پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی ہے۔ مائی فوت ہو گئی، دفنا دیا گیا۔ وہ عالم گھر آئے، انہوں نے کہا بھائی یہ بڑی تہجدیں پڑھتی ہوگی، بڑی تلاوتیں کرتی ہوگی، بڑا ذکر کرتی ہوگی۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، یہ سادہ سی مائی تھی بیچاری۔ انہوں نے کہا کرتی کیا تھی؟ کہنے لگے بس ایک عمل ہم نے دیکھا اس کا جو مستقل عمل تھا۔ کیا عمل تھا؟ کہ جب اذان کی آواز سنتی تھی تو خود بھی چپ ہو جاتی تھی اور گھر میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ عالم کہنے لگے دیکھ لو اللہ نے اس کے ایک چھوٹے سے عمل کو کیسی قبولیت دی کہ آخری وقت میں اس کی زبان سے یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو کتنی عظیم یہ عمل ہے، عظیم عمل ہے۔ اور اذان نبی کریم علیہ السلام نے، جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اذان جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے سکھلائی ہے تو وہ اذان کے لیے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان ہوئے اور حضور نے ان سے فرمایا کہ بھئی اذان دو، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب انہیں اذان دینے کے لیے کہا تو فرماتے ہیں ان نبی اللہ علمہ ھذا الاذان۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی نے مجھے یہ اذان سکھائی ہے۔ یہ اذان وہ کیا تھی؟ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے میری اذان شروع ہوئی اور لا الہ الا اللہ پر میری اذان ختم ہو گئی۔ یعنی کیا؟ نبی اللہ علمہ ھذا الاذان، اللہ کے نبی نے حضرت ابو محذورہ کو یہ اذان سکھائی۔ تو معلوم ہوا کہ اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے اذان کے شروع میں۔ اگر ہوتی تو حضور نبی کریم علیہ السلام ان کو کہتے ابو محذورہ بھائی پہلے مجھے بھی یاد رکھنا، مجھ پر بھی کچھ پڑھ لینا، ہمیں اذان نہ شروع کر دیں، میرا بھی کوئی ذکر کر دینا۔ لیکن حدیث مسلم شریف کی ہے اور حضور نبی کریم السلام اذان سکھا رہے ہیں اور سکھاتے ہوئے اذان میں یہ فرما رہے ہیں قل اللہ اکبر، کہ اللہ اکبر سے اذان شروع کر۔ اور یہ ابن ماجہ ہے، اس میں بھی روایت ہے کہ جو اذان فرشتے نے دی تھی آ کر، اور صحابی نے عبداللہ بن زید نے وہ اذان سنی اور حضور کو آ کے بتائی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا، حضرت بلال ان سے کہا کہ بھئی بلال کو آپ اذان بلال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور بلال کی آواز اونچی ہے، آپ اذان دیتے جائیں، بلال ساتھ ساتھ آپ کے اذان دے گا۔ اب حضور یہ ان سے کہہ سکتے تھے کہ بھئی دیکھنا کہ بلال کو صرف اذان نہیں سکھانی، انہیں کچھ یہ جملے بھی سکھا دینا، مجھے بھی یاد رکھ لینا، مجھ پر بھی کوئی جملے پڑھ لینا، کوئی درود پڑھ لینا، کوئی سلام پڑھ لینا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، بلال کو اپنے ساتھ کھڑا کر دو اور بلال کو آپ آہستہ اللہ اکبر کہو اور بلال اونچی آواز سے اللہ اکبر کہے گا۔ معلوم ہوا کہ اذان کی ابتدا جو نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں تھی
وہ اللہ اکبر سے ہی تھی، کیونکہ صحابہ سے بڑا عاشق کوئی نہیں۔ اگر کوئی ایسا جملہ ہوتا، گنجائش ہوتی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید سے فرماتے کہ بلال کو یہ جملے سکھا دے۔ یہ سنن دارقطنی ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں بھی یہی الفاظ ہیں، فقال قل، آپ نے فرمایا کہہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ مسند ابی عوانہ ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں قل اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہے۔ یہ تقریباً 791 کے قریب کی ہجری کی ایجاد ہے۔ یہ جو اذان کے ساتھ کام شروع ہوا یہ 791 کی بات ہے، یعنی حضور سے 700 سال بعد کی بات ہے۔ اور مصر میں یہ ایجاد ہوا، مصر میں ایجاد ہوا، اور یہ شیعوں نے پہلے شروع کیا تھا۔ اشہد ان علی ولی اللہ والا یہ کلمات تھے، یہ اہل شیعوں نے 791 میں یہ شروع ہوئے تھے، اور یہ مصر میں یہ بات ہوئی۔ اور ہمارے علماء نے، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ طحطاوی اور دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو مؤذنوں نے نئی ایجاد کی ہے، نئی ایجاد کی ہے۔ اور یہ جمعے کی اذان سے پہلے، ظہر کی اذان سے پہلے، عصر کی اذان سے پہلے کہتے تھے، مغرب کی اذان میں نہیں کہتے تھے، اور عشاء کی اذان کے بعد کہتے تھے، یعنی یہ ترتیب تھی۔ اور حضور نے جو ترتیب سکھائی ہے اپنی امت کو، امت کا فائدہ اور بھلا اسی میں ہے کہ جو لفظ نبی کریم علیہ السلام نے بتائے انہی لفظوں میں ادا کرنے میں ثواب ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ درود بڑی فضیلت والی چیز ہے، لیکن یہ مقام درود پڑھنے کا نہیں ہے۔ یعنی اگر پڑھنے کا ہوتا تو حضور ضرور فرماتے کہ بلال یہ پڑھ لیا کرو بھائی، یہ ابو محذورہ یہ پڑھ لیا کرو، عبداللہ ابن مکتوم یہ پڑھ لیا کرو، سعد قرظی یہ پڑھ لیا کرو، یہ 4 ہی مؤذن تھے نبی کریم علیہ السلام، یہ پڑھ لیا کرو، مگر کوئی نہیں۔ اور اسی لیے کہا کہ اذان کو اونچی یعنی چھت پر اذان دو۔ اور حضور کا ایک مؤذن نبینے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں پھر یہ چیز جاری ہو گئی کہ مؤذن نبینہ رکھا جاتا تھا۔ منارے جب بن گئے، منارے پر اذان دی جاتی تھی تو مؤذن نبینہ رکھا جاتا تھا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ ارد گرد کسی کے گھر پہ نظر نہ پڑے، اس لیے مؤذن نبینے رکھا جاتے تھے۔ یہ مطلب مستقل یہ چیز تھی کہ ہر مسجد میں اس وقت میں منارے پہ جو اذان ہوتی تھی تو اس کا مؤذن جو ہے وہ نبینہ ہوتا تھا، تاکہ لوگوں کے گھروں میں اس کی نظر نہ پڑے۔ تو اذان کی ابتدا ہے اللہ اکبر سے، اور اس کی انتہا ہے لا الہ الا اللہ پر۔ لا الہ الا اللہ پر انتہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہنا، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، یہ کلمے کا حصہ ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ فٹ سونی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، ہم ہر جگہ ایک چیز کو فٹ کرتے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ کلمے کا حصہ ہے۔ اذان کے بعد علماء نے لکھی یہ بات کہ اذان کے بعد لا الہ الا اللہ کا جواب بھی لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ کلمے کا، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی آپ مؤذن کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اذان مکمل نہیں ہوگی، ابھی محمد رسول اللہ بھی پڑھو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اذان کی تکمیل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر مکمل ہو جاتی ہے، اس کا اضافہ نہیں۔ اس کے آگے دعا پڑھنی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، جیسے میں نے عرض کی۔ اذان لازمی چیز ہے، اس کو دینا ہے، عورتوں پر لازمی نہیں ہے، مردوں پر لازمی ہے۔ اور بچے کے کان میں بھی سنت ہے اذان دینا، کہ بچے کے کان میں بھی اذان دی جائے، اور اذان کو باوضو دینا ہے۔ اگر کہیں ایمرجنسی ہو، مثال کے طور پر کہ وقت تھوڑا ہے اور نماز کا کھڑے ہونے کا ٹائم ہے تو اذان کو دے دے بغیر وضو تو ہو جائے گی، لیکن اذان کو وقت پر دینا ہے، وقت سے پہلے بھی نہیں دینا، اور باوضو دینا ہے، اور قبلہ رخ ہو کے دینا ہے، اور کھڑے ہو کے دینا ہے، اور کانوں میں انگلی ڈال کے اذان کو دینا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ حضور نے حضرت بلال کو فرمایا تھا
کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو. صبح درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ جب بندہ کانوں میں انگلیاں دیتا ہے تو وہ کسی کی آواز نہیں سنتا, تو وہ سمجھو بولا ہو گیا. تو بولا بندہ ہمیشہ اونچی بول رہا, ہولی نہیں بولنا. یہ حکمت کیا ہے کہ جب وہ کانوں میں انگلیاں ڈالے گا کسی کی بات نہیں سنے گا, تو جڑا بولا بندہ ہے, بہرا بندہ ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اگلا بھی بہرا ہی ہے, تو وہ زور سے آواز نکالے. اس لیے مؤذن کو کہا کہ آپ نے کان میں اذان دینی ہے, کسی کی نہیں سننی, سنانی ہے تو رب کی سنانی ہے, اللہ کی آواز سنانی ہے. تو اس لیے یہ بھی سنت عمل ہے کان میں انگلیاں دے کر اذان دینا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر دائیں بائیں اپنے چہرے کو پھیرنا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ جو مینارے میں جگہ بنی ہوتی تھی تو وہ ادھر جا کر منہ کر کے اذان میں کہتا تھا حی علی الصلاۃ, پھر ادھر جا کر حی علی الفلاح. اصل مقصد کیا ہوتا آواز کا پہنچانا تاکہ لوگوں تک آواز پہنچے. الصلاۃ خیر من النوم یہ فجر کی اذان میں ہے. اور یہ بعض لوگ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو حضرت عمر کی ایجاد ہے. یہ حضرت عمر کی ایجاد نہیں ہے, حضور نے فرمایا. یہ حضرت معذورہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ فجر کی اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے. حضرت عمر پر کہ حضرت عمر کی ایجاد ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ مؤذن آیا, حضرت عمر گھر میں تھے, لیٹے ہوئے تھے, تو اس نے آ کے محسوس کیا کہ شاید حضرت عمر سو رہے, تو انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ نماز فجر میں کہا کرو. اس جملے سے مغالطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ امیر کا دروازہ اس لائق نہیں کہ تم یہاں جملے یہ کہو, اس کے لائق وہی جگہ جو حضور نے مقرر فرمائی, یعنی اذان فجر میں کہا کرو. لیکن اس سے مغالطہ لوگوں کو انہوں نے یہ دے دیا اہل تشیعوں نے کہ یہ جناب علی یہ عمر کی ایجاد ہے. یہ عمر کی کوئی ایجاد نہیں, حضور نے ہی فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصلاۃ خیر من النوم فجر کی نماز میں یہ تو تم نے کہنا ہے, ادا کرنا ہے. تو اذان کو سیکھ کر ادا کرو. بہت مؤذن ہے بہت غلطی کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ یعنی ہم سوال کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا بھی ہے کہ نہیں؟ اذان ہی غلط ہو گئی. پھر اذان دینے والا کہتا ہے اللہ اکبر, یعنی دو اللہ ہو گئے, یہ بھی غلط ہو گیا. اشہاد اللہ الہ, یہ بھی غلط ہے. اس واسطے اذان غلط دی جائے گی تو دوبارہ اذان دینی پڑے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مؤذن اذان سیکھے. ایسا نہ ہو کہ وہ جملہ کفریہ ہی کہہ دے اور وہ اذان دیتا رہے. اللہ اکبر جملہ کفریہ ہو جانا نا, استفہام ہے, سوال ہے, کیا اللہ بڑا ہے؟ یعنی سوال کر رہا ہے, مطلب اس کو نہیں پتا کہ اللہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا. تو اس لیے اذان کو پہلے سیکھا جائے اور پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے جب ادا کرے گا تو حضور نے کیا فرمایا, 7 سال تک جو اذان دے گا اللہ جہنم سے اس کی برات کو لکھ دے گا. واخر دعوانا الحمدللہ.